السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان پارٹ نمبر 2۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 447۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4477 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 86۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو برابر ٹھہراؤ یعنی شریک ٹھہراؤ، اللہ کا پارٹنر بناؤ، شرک کرو۔ تو یہ شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ند استعمال ہوا ہے، یہ ند واحد ہے، اس کی جمع ہے انداد۔ یہ ند انداد یہ لفظ ایسے ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں، کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں ند اور انداد۔ تو ند کے معنی ہوتے ہیں، انداد کے معنی شریک، مد مقابل، برابر، مثل، اس کے جیسا، مشابہ، یہ ند کا معنی ہے۔ تو ند استعمال کئی جگہ قرآن میں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ لے لیں، آیت نمبر 22 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ تو یہاں بھی انداد استعمال ہوا ہے۔ تو انداز یعنی شریک مقرر مت کرو، یعنی اللہ کا شریک مت بناؤ، شرک مت کرو، اللہ کا پارٹنر مت بناؤ۔ تو اندادہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اندادہ یعنی اشباہ، ند اور انداد یعنی مثل، اس کے جیسا، برابر ٹھہرانا، شریک بنانا، پارٹنر بنانا، یہ ند اور انداد کا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ استعمال ہوا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 کے اندر دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ شرک کرنے والے کو۔ جو شرک کریں گے اس کا ٹھکانہ اللہ نے کہا کہ دنیا میں مزے کر لو، آرام سے جی لو، کھا پی لو، لیکن جو انجام ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلو گے۔ تو یہاں بھی دیکھیے لفظ انداد استعمال، ند انداد۔ تو ہمسر بنانا، اللہ کے ہمسر بنانا، اللہ کے برابر بنانا، اللہ کے برابر سمجھنا، اس کے جیسا سمجھنا، شریک ٹھہرانا، یہ ند اور انداد کے معنی ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے برابر کسی کو سمجھے، یہ تو ند اور انداد ہے ہی، شرک تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی انسان کسی کو اللہ کے بالکل برابر تو نہیں سمجھ رہا، اسے نیچا ہی سمجھ رہا ہے کسی اور کو، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات میں یا کسی صفت میں یا اللہ کے کسی کام میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی ایک چیز میں بھی اگر انسان کسی کو شریک ٹھہرا دے، اس میں شریک کر دے، تو یہ بھی شرک ہے۔ شرک ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کو بالکل اللہ کے برابر ہی سمجھے گا، ایک دم اللہ کے مقام مرتبہ میں، تو ہی شرک ہوگا، نہیں۔ اللہ کی کسی صفت میں بھی اگر کسی کو شریک کیا کہ اللہ کی صفت جیسے ویسے ہی انسان کے اندر ہے، جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ چیز کسی مخلوق کے بارے میں یقین کیا جائے یا اس کو مانا جائے یا عمل کیا جائے یا لفظ استعمال کیا جائے کوئی ایسا، تو وہ بھی شرک ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت،
یعنی جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. ماشاء اللہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ یعنی جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. تو اس شخص نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. وشئت اور آپ نے جو چاہا، یعنی اللہ نے چاہا اور آپ نے جو چاہا وہ ہوا. تو واو یعنی اور جوڑ دیا. کچھ غلط لگ رہا ہے آپ کو کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور آپ نے جو چاہا وہ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گیا. کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ اللہ اکبر. صرف جملہ تھا، وہ بات تھی بس کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں نا کہ اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو میرا یہ کام ہو گیا. اور لوگ پتہ نہیں، لوگ کیا کیا کہہ دیتے کہ آپ نہیں ہوتے تو یہ ہو جاتا، آپ کی وجہ سے وہ ہوا، آپ نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں صرف کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، اور لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا پارٹنر بنا دیا؟ تو ند کا معنی دیکھیے کیا استعمال ہوا. کیا جس شخص نے یہ بات کہی تھی، کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر سمجھا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے برابر پورے نہیں سمجھے تھے، لیکن ایک لفظ کو بھی پکڑ کے کہا کہ نہیں دیکھو اس سے بھی بو آ رہی ہے شرک کی، کہ تم ایسا جملہ بھی استعمال نہ کرو جس سے شرک کی بو آ جائے. اللہ لگے کہ تم اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہو یا اللہ کا شریک کر رہے ہو. اسی طرح ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ آپ لوگ تو شرک کرتے ہیں. آپ لوگ سمجھے، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو جملے کچھ استعمال کرتے ہوں گے. اسی پر اس نے کہا کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں. تقولون، آپ لوگ ایسا کہتے ہیں، ما شاء اللہ وشئت، واو لگا کے ما شاء اللہ وشئت، اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، یہ جملہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. والکعبہ، اور کعبہ کی قسم کھاتے ہیں. یہ تو شرک ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ایک یہودی آ کر کے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چل رہا کہ یہودی کو دیکھیے علم ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے، پتہ ہے کہ دیکھیے شرک ہے، لیکن پھر بھی وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا اور عمل نہیں کرتا ہے توحید پر. ٹھیک یہی صفت آج کچھ مسلمانوں کے اندر ہے کہ ان کو پتہ کہ یہ شرک ہے، پھر بھی وہ شرک کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ لوگوں سے ہم شرک کروا رہے ہیں، پھر بھی وہ اس میں جمع ہوا ہے، شرک کر بھی رہا ہے، شرک کروا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو کبھی بھی آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ کسی پڑھے لکھے نام کو کہہ دیا شرک کرو تو، یا کوئی کام کرا وہ شرک والا ہو اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں. نہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ شرک ہے، پھر بھی اسے ٹوکتے نہیں، اسے روکتے نہیں. تو بہرحال یہودی نے کہا کہ کچھ جملے ایسے ہیں آپ لوگوں کے جو شرکیہ ہیں، کیونکہ کعبہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے. یہ بات صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی اگر کوئی انسان قسم کھا لے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، تو وہ شرک ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. تو یہودی نے صحیح بولا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تنبیہ کیا، آگاہ کیا کہ تم اس طرح کا جملہ مت استعمال کرو. والکعبہ مت بولو، واو قسم کے معنی میں آتا ہے. والکعبہ یعنی کعبہ کی قسم، تو ایسا مت کہو کعبہ کی قسم، بلکہ رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، یعنی اللہ کی قسم کہو. اور ماشاء اللہ وشئت مت کہو کہ اللہ نے چاہا آپ نے چاہا، بلکہ کہنا تو یہ کہو ماشاء اللہ ثم شئت. ماشاء اللہ ثم شئت، ثم کا مطلب ہے پھر، یعنی اللہ نے چاہا اور پھر آپ نے چاہا، تو یہ چل جائے گا. لیکن واو لگا کر کے مت کہو کہ ماشاء اللہ وشئت، نہیں، ماشاء اللہ ثم شئت کہو. تو واو میں اور ثم میں دیکھیے کتنا فرق ہے. اور ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا کہ ماشاء اللہ وحدہ، صرف اتنا ہی کہو ماشاء اللہ، بس جو اللہ نے چاہا ہوا. وشئت ثم شئت بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ وحدہ، صرف ماشاء اللہ کہو. تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ند دیکھیے اور شرک کی بو کیسے آتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے تو ہی شرک ہوگا. شرک کتنی باریک چیز ہے اس کو آپ سمجھ لیں. اسی طرح ایک اور لفظ استعمال، جسے ند اور انداز استعمال ہوا کئی جگہ، اسی طرح غیر اللہ بھی کئی جگہ استعمال ہوا. غیر اللہ کیا مطلب غیر اللہ کا؟ تو غیر اللہ کا لفظ قرآن حدیث میں استعمال ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ. تو اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر اللہ ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، فرشتے ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، اللہ کے نیک بندے ہو، پیر ہو، فقیر ہو، پیڑ پودا ہو، درخت ہو، پتھر ہو، مورتی ہو، سورج ہو، چاند ہو، جو بھی ہے سب کے سب کیا ہے؟ غیر اللہ. اس لیے کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو بھی ہے یہ ساری مخلوق غیر اللہ ہے. تو اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرے، غیر اللہ سے دعا کرے، غیر اللہ کے ایسے مدد طلب کرے،
غیر اللہ کے سامنے جھکے سجدہ اور رکوع کرے تو یہ شرک ہے. تو غیر اللہ کا لفظ سمجھ گئے آپ, غیر اللہ اللہ کے علاوہ. یہ شرک اکبر کبھی ظاہری طور پر لوگ شرک اکبر کر رہے ہیں, مثلا کوئی مورتی پوجا کر رہا ہے, یہ شرک اکبر ہے, کھلا ہوا ظاہر ہے, کھل کر کے لوگ کرتے ہیں. مورتی پوجا, پتھر کی پوجا, سورج کی پوجا, الگ الگ چیز. کچھ لوگ سانپ کی بھی پوجا کرتے ہیں, ناگ انڈیا کے اندر ناگ کی بھی کچھ لوگ پوجا کرتے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ. کچھ لوگ پیڑ کی بھی پوجا کرتے ہیں, کچھ لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں. حالانکہ ان لوگوں سے بھی کہیے کہ بھائی بھگوان ایشور کو کہے گا اوپر والا ایک ہے, تو پھر پوجا کیوں کرتے ہو؟ ناگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ گائے کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ درخت پیڑ پودے کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ سورج کی. یہی کچھ صفات کچھ مسلمانوں کے اندر بھی ہے. تو وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, وفات شدہ لوگوں کے پاس جا کر کے جھکتے ہیں, مردہ وفات شدہ لوگوں سے ڈرتے ہیں, شرک کر رہے ہیں, وہاں سجدہ کر رہے ہیں قبروں پہ جا کر. لیکن اس کو آپ سمجھائیں گے تو یہ کہیں گے نہیں ہم تو ان کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے, اللہ تو ایک ہے, لیکن پھر بھی وہ شرک کر رہے ہیں. تو کبھی شرک ظاہری ہوتا ہے, کھلا ہوتا ہے, کوئی مورتی پوجا یا کسی چیز کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, وہ رکوع کر رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے. اور کبھی شرک ہوتا ہے چھپ کر کے, پوشیدہ طور پر, جیسے کہ منافقین ہیں. منافقین شرک چھپ کر کے کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ شرک, منافق کون ہے؟ جو دکھانے کے لیے مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھے, اسلام کو قبول کر لے, لیکن دل کے اندر اس کے اندر کفر اور شرک چھپا ہوا, دل سے وہ کافر اور مشرک ہے. دکھانے کے لیے اس نے دکھانے کے لیے مسلمان ہوا ہے. تو اگر کوئی انسان چھپ کر کے بھی اگر شرک کرے تو بھی شرک ہے. تو کھلا شرک بھی ہوتا ہے, چھپ کر کے بھی شرک خفی بھی ہوتا ہے, چھپ کر کے بھی شرک ہوتا ہے. اسی طرح جو شرک اکبر ہے وہ عملی طور پر بھی ہوتا ہے, اعضاء و جوارح, ہاتھ پیر سے کر کے کچھ شرک کرنا. تو شرک اکبر عملی طور پر بھی ہوتا ہے, اور شرک اکبر اعتقادی طور پر بھی ہوتا ہے, اور شرک اکبر قولی طور پر بھی ہوتا ہے. سمجھ جائیے کیسے کیسے شرک ہوتا ہے. شرک اکبر عملی طور پر, عملی کا عمل کرنا, یعنی اگر کسی نے سجدہ کر دیا کسی اور کو, کسی بزرگ کو, ولی کو, چاہے وہ زندہ ہوں, آج کچھ مسلمان کرتے ہیں, کوئی بڑے عالم یا بزرگ ولی ہوتے ہیں ان کے, تو ان کے سامنے سلامی دینے کے لیے سجدہ کر دیتے ہیں, ان کے پیر پر سر رکھ دیتے ہیں. استغفر, سجدہ ہے. تو یہ عملی طور پر شرک ہے. یا جانور ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پر, یہ عملی شرک ہے. کسی اور کے لیے نماز پڑھ دینا, یہ عملی شرک ہے. تو عملی شرک بہت ہے, عمل کر کے شرک کرنا. تو شرک اکبر عملی طور پر بھی ہوتا ہے. اسی طرح شرک اکبر اعتقادی بھی ہوتا ہے, یعنی اعتقاد یعنی عقیدہ, اس کا تعلق دل سے ہے. وہ کچھ ایسے عقیدے رکھتا ہے جس کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے. وہ جیسے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں شخص ہے, اللہ تو زندہ کرتا ہے, لیکن کچھ بزرگ ولی جو بہت پہنچے ہوئے ہستی ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو زندہ کر سکتے ہیں. استغفر اللہ, یہ شرک اکبر ہے. اس کا تعلق کسی عقیدے سے, دل سے. کوئی مان رہا, اگر مسلمان رات دن نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو کسی کو زندہ کر سکتا ہے, یہ اعتقادی ہے, شرک اکبر ہے. انسان اسلام سے نکل جائے گا. تو اعتقاد دل سے کوئی مانے ایسا کوئی عقیدہ, تو یہ بھی شرک اکبر ہے. اب کچھ شرک اکبر ہوتا ہے قولی طور پر, جملے استعمال کرنا, کہنا, کچھ ایسا لفظ انسان استعمال کرے جس کے شرک اکبر کا ارتکاب ہو جائے. تو عملی بھی ہوتا ہے, اعتقادی بھی ہوتا ہے, اور قولی. تینوں طرح سے شرک اکبر ہوتا ہے, اور شرک اکبر کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں. ہر ایک کی انشاءاللہ ایک مثال, ہر ایک کی کئی مثالیں انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے درسوں میں دلیل کے ساتھ کہ کس طرح سے ہوتا ہے. اچھے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے شرک ہو سکتا ہے. آپ کے عمل سے بھی شرک ہو سکتا ہے, آپ کی صرف عقیدہ رکھنے سے بھی آپ شرک آپ کر سکتے ہیں اور اسلام سے آپ نکل سکتے ہیں. اور لفظی طور پر, قولی طور پر, منہ سے, زبان سے بھی اگر آپ سے کوئی بات ایسی نکل جائے جو شرک اکبر ہو تو بھی آپ اسلام کے دائرے سے نکل سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا کافی, باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.